أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أنتم تملكون کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اذا لامسکتم تو اس وقت تم ہاتھ روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور انسان ہمیشہ سے بڑا بخیل ہے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رحمت کے مالک بن جاتے جس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں تو پھر بھی تم کسی کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے اور لوگوں کو بھوکا مار دیتے اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ خزانے ختم نہ ہو جائیں تم کسی پر کچھ خرچ نہ کرتے۔ انسان کی شروع سے یہ جبلت اور فطرت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں بلکہ کسی کو کچھ مل رہا ہو تو وہ بھی اسے ہضم نہیں ہوتا، یعنی بخل اور حسد یہ انسان میں رکھ دیا گیا ہے، اور وہ بندے بہت کامیاب ہیں جو ان دو بد خصلتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں اور ہمہ وقت اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمین اللہ ملآ، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ تو ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ سحاء اللیل والنہار، اللہ پاک دن میں اور رات میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں، اور لا یغیضھا نفقۃ، اللہ پاک کے خزانوں کو کوئی بھی خرچ کمی اس میں نہیں کرتا۔ اور میں دیکھو جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس نے کتنا اپنی مخلوق پر خرچ کیا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون امہال ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی اپنے نافرمانوں کو بھی اس دنیا میں عیش کرواتا ہے اور ان کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، اور کوئی شخص اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ اگر میرے پاس وسائل دنیا بہت ہیں تو میں کامیاب ہوں۔ فرمایا یہ اللہ پاک کا ایک آزمائش کا طریقہ ہے، وہ کبھی لے کر آزماتے ہیں کبھی دے کر آزماتے ہیں۔ تو فرمایا اے انسانوں، اگر تمہارے پاس اللہ کے یہ خزانے بھی ہوتے تو پھر بھی تم بخیلی اور حسد کے باعث کسی کو کچھ نہ دیتے۔ تو فرمایا قطورا، قطرا یقطر قطرا و قطورا کا معنی ہوتا ہے تنگ دست ہونا، بخیل ہونا اور کنجوس ہونا، مال کو روک کر رکھنے والا، کسی کو کچھ نہ دینے والا، یہ ہوتا ہے قطور۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی
تسع آیات بینات، 9 نشانیاں بڑی واضح۔ فاسأل بنی اسرائیل، پس آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ فقال له فرعون، ان سے فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک جادو زدہ شخص سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں ایسی دی گئیں جو بنی اسرائیل کے لیے تھیں، اور کچھ نشانیاں ایسی دی گئیں جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے تھیں۔ جو نشانیاں بنی اسرائیل کے لیے دی گئیں ان میں سے پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان پر سخت کڑکتی چلچلاتی دھوپ میں بادل کا سایہ اللہ نے کر دیا، اور ایک نشانی یہ تھی ان کے لیے آسمان سے اللہ نے پکے پکائے کھانے من اور سلوہ کی شکل میں بھیجے، اور ایک نشانی یہ تھی کہ گائے کے ایک جسم کے ٹکڑے سے مردے کو ان کے لیے زندہ کر دیا، جس سے ایک بڑی لڑائی ٹل گئی اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ اور ایک نشانی یہ تھی کہ پہاڑ کو اکھاڑ کر اللہ نے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانتے ہو یا پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے۔ لیکن جو 9 نشانیاں فرعون کے لیے اللہ پاک نے دی تھیں ان کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، آیت نمبر 107 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پہلی نشانی کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکتے اور وہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن جاتا، اور دوسری نشانی کیا تھی؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے انہیں کئی سالوں کے قحط میں مبتلا کیا، یہ تیسری نشانی تھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھل باغوں میں کسی درخت پر ایک انار لگا ہوا ہے، کسی پر 2 لگے ہوئے ہیں، کسی پر 1 آم ہے، کسی پر 1 بھی نہیں۔ یہ بھی اللہ نے ان کو ایک نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دکھائی، یہ چوتھی نشانی تھی۔ اور فرمایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، 5ویں نشانی ہم نے ان پر طوفان بھیجے، تیز آندھیاں اور پانی کے سیلاب اور اس طرح کی ان پر مصیبتیں ڈال دیں تاکہ وہ عقل کریں اور مان جائیں۔ والجراد، اور ٹڈیاں، ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ان کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کے برتن ٹڈیوں سے بھر گئے۔ والقمل، جوئیں اور چچڑیاں، جدھر دیکھو جوئیں ہی جوئیں، جسموں پر بھی، بستروں میں بھی، گھروں میں بھی۔ اور والضفادع، مینڈک، مینڈک ہر طرف، گھروں میں، کھانے پینے کے برتنوں میں اور رستوں میں، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ والدم، اور خون، پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا، کوئی کھانا کھانے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ تو یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا، لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے باطل پرستوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کی دعوت دینے والوں کو
پاگل یا جادو زدہ یا شاعر یا کاہن یا اس قسم کے القابات دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے کہا کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہنے لگے کہ یہ محمد ان پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ان کی بات کو کیا سننا اور کیا ماننا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً یہ فرمایا، آپ کی طبیعت میں بڑا جلال تھا اور آپ ایک روب داب والی شخصیت تھے، آپ نے فرعون کے اقتدار اور اس کی ہیبت اور اس کے جلال سے ڈرنے کی بجائے ترکی بترکی جواب دیا، فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تو جانتا ہے کہ ان معجزات کو کسی نے نہیں اتارا، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے انہیں بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ، اور میں تو تجھے اے فرعون یہ سمجھتا ہوں مسبورا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ صبور کہتے ہیں ہلاکت کو، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ صُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ صُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا۔ فرمایا جہنمیوں کو جب سنگلوں میں زنجیروں میں جکڑ کر تنگ جگہ پر جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا تو اس وقت وہ ہلاکت کی تمنا کریں گے، تو جواب یہ ملے گا کہ آج ایک ہلاکت نہیں، آج کئی ہلاکتوں کی تمنا کرو لیکن تمہاری کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی، نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ تمہیں کوئی زندگی کسی خوشگوار طریقے کی ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو تمہاری حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے تم عنقریب ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں پھسلا دے اس سرزمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے ان سب کو بھی۔ فرعون کا یہ خیال تھا کہ ان پر اتنے مظالم کیے جائیں کہ یہ ایک ایک کر کے سرزمین مصر کو چھوڑ جائیں لیکن اکٹھے ہو کر ہجرت نہ کر سکیں، لیکن اللہ پاک نے اس کا منصوبہ ناکام فرما دیا اور اس کا سارا اقتدار اور ساری حکومت اور سارا غلبہ اور سارا دبدبہ اور سارا روب اور سارا جلال اس کو غرقاب کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بسلامت اس کے چنگل سے، اس کے ظلم کے پنجے سے نکال لیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، زمین میں رہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا،
جئنا بکم لفیفا، ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ فرمایا کہ فرعون کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ارض شام میں اقتدار عطا فرمایا، اور ملک شام میں اس وقت موجودہ شام، لبنان، اردن، فلسطین اور یہ سارے علاقے شامل تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا اقتدار بھی عطا فرما دیا۔ تو فرمایا دنیا میں تمہیں اقتدار دیا جا رہا ہے، تمہاری اس مصیبت سے تمہیں نجات دینے کے بعد، اور دیکھا جائے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ پھر جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر جمع کر کے اپنے پاس حاضر کریں گے۔ لف الشیء کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کر، لپیٹ کر، سمیٹ کر اس کو کسی جگہ اکٹھا کر دینا۔ تو فرمایا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر حشر کے میدان میں جمع کریں گے، پھر تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیں گے۔ ترجمہ ایک بار، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو اس وقت یقیناً تم روک لیتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان ہمیشہ سے بڑا بخیل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی 9 آیات بینات، 9 نشانیاں بڑی واضح۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پس بنی اسرائیل سے پوچھئے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، فرعون نے ان سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بلا شبہ میں تو اے موسیٰ تمہیں جادو زدہ خیال کرتا ہوں۔ قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تجھے معلوم ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ ان نشانیوں کو کسی نے نہیں اتارا، الا رب السماوات والارض، سوائے آسمانوں اور زمین کے رب کے، بصائر، جو آنکھیں کھول دینے والی ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور بلا شبہ میں تو تمہیں خیال کرتا ہوں اے فرعون ہلاک شدہ آدمی۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے پھسلا دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو
اس کے ساتھ تھے ان سب کو بھی وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ اور کہا ہم نے اس کے بعد لِبَنِي اسرائیل بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض اس سرزمین میں رہو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا جئنا بکم لفیفا تو لے آئیں گے ہم تم سب کو سمیٹ کر صلی اللہ علیہ نبینا محمد آلہ وصحبہ